ہم نے ہاتھ ملایا، 1 منٹ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے رہے، پھر مارک مڑا اور راکٹ کی طرف چلا گیا۔ چاندنی چھٹکی ہوئی تھی۔ میں نے دل میں کہا کہ مارک بہت خوفزدہ ہے، مگر اپنا خوف ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ وہ دور پہنچ گیا تھا اور چھوٹا سا نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ راکٹ کے گرد جمع انجینئرز اور سامان کے ٹرکوں میں اوجھل ہو گیا۔ راکٹ ایک روپہلے چلغوزے کی مانند کھڑا نوک سے ستاروں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ 14ویں کا چاند تھا اور صحرا کی مہیب خاموشی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یکایک سردی محسوس ہوئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ میں نے سوچا اب تو مارک راکٹ میں بیٹھ چکا ہوگا، اور یہ سوچ کر میں اپنے دفتر کی طرف چل دیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی سارجنٹ روڈنی میری طرف لپکا۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میجر، ان لوگوں سے آپ ہی نمٹیے۔ صاحبان ذرا خاموش ہو جائیے، میجر صاحب آپ سے بات کریں گے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ جس کمرے میں 6 آدمیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، وہاں کوئی 2 درجن میڈیا رپورٹرز ٹھسے ہوئے تھے۔ میں کچھ گھبرایا کیونکہ کمرے میں ریڈیو اور ریڈار کا انتہائی نازک سامان بھی تھا اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے خراب ہو سکتا تھا۔ اتنے میں ایک رپورٹر نے پوچھا، میجر صاحب، اس راکٹ کی پرواز سے آپ کا کیا تعلق ہے، اور یہ سارا ساز و سامان اس کمرے میں کیوں جمع ہے؟ یہ باتیں تو آپ کو محکمہ تعلقات عامہ سے معلوم ہو سکتی تھیں، میں نے کہا۔ بہرحال مختصر طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ان آلات کی مدد سے تمام وقت راکٹ سے رابطہ قائم رکھیں گے، یعنی آپ تمام وقت پائلٹ سے باتیں کر سکیں گے۔ بہت خوب، ایک موٹی سی عورت رپورٹر نے خوش ہو کر کہا۔ ایک اور نامہ نگار کھٹ سے بول اٹھا، اچھا جناب، پائلٹ کے متعلق تو کچھ بتائیے۔ دوسرا بولا، پائلٹ فوج کا آدمی تو نہیں ہے، ٹھیک طرح سے اپنا کام کر بھی سکے گا؟ یہ سوالات سن کر میں چڑ گیا۔ یہ باتیں آپ نے محکمہ تعلقات عامہ سے کیوں نہ معلوم کر لیں؟ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، میں بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ میدان میں جا بجا نصب لاؤڈ سپیکروں سے آنے والی آواز نے میری جان چھڑائی۔ راکٹ چھوٹنے میں اب 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ سب لوگ اپنی اپنی مقررہ جگہوں پر پہنچ جائیں۔ راکٹ چھوٹنے میں اب اس آواز کو سنتے ہی سب رپورٹر ایک دوسرے کو ریلتے پیلتے میرے کمرے سے نکل گئے۔ بس ایک دبلا پتلا سا آدمی باقی بچا، جس نے موٹا سا چشمہ لگا رکھا تھا۔ وہ میری طرف ایک کاغذ بڑھاتے ہوئے بولا، میجر صاحب، میں ایسوسی ایٹڈ پریس کا نمائندہ ہوں۔ میں اس کمرے میں بیٹھ کر خبریں تیار کرنے کی اجازت لے چکا ہوں۔ میرا نام بولس ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، اچھا سنو، آلات کو مت چھونا اور ہمیں تنگ مت کرنا۔ تعاون کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ اس کے علاوہ یہاں تمہیں ہاتھ سے لکھنا پڑے گا۔ ٹائپ رائٹر کے شور سے ہمارے پیغامات میں خلل پڑ سکتا ہے، سمجھے؟ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے ٹیلی ویژن چلایا اور راکٹ نظر آنے لگا۔ اس وقت ہر جگہ سے ایک ہی پروگرام ہو رہا تھا۔ اب راکٹ کے آس پاس کوئی آدمی نہ تھا اور اس پر چاروں طرف سے روشنیاں پڑ رہی تھیں۔ میں نے مارک سے رابطہ قائم کیا۔ میں ریڈیو روم سے بول رہا ہوں، جواب دو، سنا؟ جواب دو۔ پھر مارک کی آواز آئی جو کچھ بے سری سی معلوم ہو رہی تھی، ہیلو فرینک، تمہاری آواز صاف سنائی دے رہی ہے۔ کیا وقت ہوا ہے؟ 10:53۔ تمہارا وقت پیما کیا کہتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ سنو فرینک، اب میں ذرا آخری بار
आलात को चेक कर लूं। रॉकेट छूटने के 10 मिनट बाद मुझे आवाज देना। ये कहकर उसने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। या तो कमरा बहुत गर्म था या मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। मेरी कमीज बदन से चिपक गई थी और दम घुटा जा रहा था। कुछ ऐसी बेचैनी तारी थी कि मैंने सिगरेट का सिरा चबा लिया और बाद में मुंह कड़वा हो जाने की वजह से थूकता फिरा। इतने में लाउड स्पीकर ने धाड़ना शुरू किया। तवज्जो दीजिए, रॉकेट छूटने में 60 सेकंड रह गए हैं। 60 सेकंड। मचान हटाओ। 50 सेकंड। टेलीविजन के पर्दे पर मचान रॉकेट से हटती नजर आई और रॉकेट अपनी 3 टांगों पर खड़ा रह गया। 40 सेकंड। 30 सेकंड। रोडनी की आंखें टेलीविजन पर जमी हुई थी। बॉल्स पेंसिल घुमाता रहा, फिर यकायक उसे जेब में डालकर सीधा बैठ गया। मैं सोच रहा था कि मार्क यूं महसूस कर रहा होगा जैसे किसी अनकरीब फट जाने वाले बम पर सवार हो। 10, 9, 8। मैं दम बखुद टेलीविजन की तरफ देख रहा था। अचानक रॉकेट के अकबी हिस्से से शोले निकले। वो एक लम्हे के लिए आग के सतून पर टिका हुआ नजर आया और फिर सितारों भरे आसमान पर एक उल्टी मशल की तरह चमका और देखते ही देखते वो मशल भी सितारों में कहीं छुप गई। मैं खामोश बैठा ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि मार्क अब क्या महसूस कर रहा होगा। क्या मैं अब एक सवाल पूछ सकता हूं? बॉल्स यकायक बोला। क्यों नहीं? मैंने जवाब दिया। मैं समझता हूं मेजर कि ये रॉकेट चांद पर नहीं उतरेगा। ठीक कहा, ये रॉकेट चांद के गिर्द घूमकर वापस आ जाएगा। चांद पर उतरना हमने आइंदा के लिए उठा रखा है। अच्छा, ये तो बताइए कि इसमें कितना अरसा लगेगा? सफर का पहला मरहला 24 घंटे में तय होगा, यानी कल रात इसी वक्त वो चांद के गिर्द मुड़ना शुरू कर देगा। वो लिखता रहा और फिर जेब से एक तस्वीर निकालकर पूछने लगा, पायलट यही है ना? मैंने तस्वीर देखकर कहा, हाँ, मगर ये फोटो 2 साल पुराना है। तुमने महकमा ताल्लुकात आमा से नई तस्वीर क्यों ना ले ली? बोल्स ने सर हिलाया। नहीं, मुझे यही पसंद है। ये उस किस्म की तस्वीर थी जैसी अक्सर कॉलेज के रसालों में नजर आती है। चेहरे पर लड़कपन, चिकनी और बेदाग जिल्द, चेहरे के खतूत फोटोग्राफर के हाथों संवरे हुए, होंठों पर मुनासिब सी मुस्कुराहट, मगर उसकी आंखें बड़ी संजीदा और मुतफक्किर थी, जैसे उसकी मुस्कुराहट को झुटला रही हो। मेजर साहब, ये किस किस्म का आदमी है? भाई क्या बताऊं, इसका किरदार समझना मुश्किल है। दरमियाने तबके से ताल्लुक रखता है। हाई स्कूल में था तो बहुत पढ़ा करता था। उसे वजीफा भी मिला था। पड़ोस के लड़के काउबॉय या जासूस बनने के ख्वाब देखा करते थे तो वो साइंसदान बनने की फिक्र में था। उसकी शख्सियत वगैरह कुछ नहीं, उसमें कोई कशिश नहीं। मुझे यकीन है कि अखबार और पब्लिक उसे हीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो मुंह की खाएंगे और उनके मुंह कड़वे हो जाएंगे। मैंने अपनी बात खत्म की ही थी कि रेडियो चिड़चिड़ा कर बोला, क्या तो मेरी आवाज सुन रहे हो फ्रैंक? सुन रहे हो? बोलो बोलो। उसकी आवाज धीमी और घबराई हुई सी थी। मैंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज साफ आ रही है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, बराबर जी मतला रहा है, जैसे मैं किसी गुब्बारे में बंद हूं और वो बड़ी तेजी से गिरता जा रहा हो। आंखें बंद करता हूं तो तबीयत और बिगड़ती है। ये बात सुनकर मेरा अपना जी मतलाने लगा, मगर मैंने संभल कर पूछा, आलात तुम्हें क्या बताते हैं? ऊंचाई 52,80,000 फीट, यानी 1000 मील तकरीबन। पहली स्टेज अभी अभी अलग हुई है। कशिश सकल यूं ही सी है। मैं रॉकेट को जरा घुमाता जा रहा हूं ताकि कम से कम एक पहलू सूरज से बचा रहे। कैमरे ठीक काम कर रहे हैं। अभी गलती से सूरज की तरफ की खिड़की खुल गई थी। कबाब होते होते बचा।
یہاں تو سورج کی کرنیں آگ سے کم نہیں. جب دنیا پر نظر پڑتی ہے تو ہوش اڑ جاتے ہیں. عجیب منظر ہے. سارا امریکہ نظر آ رہا ہے، لیکن کرۂ ہوا کی وجہ سے کچھ ایسے بگڑ گیا ہے جیسے پانی میں ڈوبا ہوا ہو. کہیں کہیں بادل بھی ہیں. مجھے وقت ملانے کا خیال آیا. میں نے پوچھا، تمہارے وقت پیماں میں کیا وقت ہے؟ یہ تو معلوم ہوتا ہے رک گیا. یہ سن کر میرا ماتھا ٹھنکا. وقت پیماں کوئی بہت اہم چیز تو نہ تھی، لیکن اسے رکنا نہ چاہیے تھا. اس کا خاص اہتمام کیا گیا تھا کہ وہ رکنے نہ پائے. اگر وہ رک سکتا تھا تو کوئی اور گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی. میں نے کہا، اسے ٹھیک کر لو. 11:33 ہوئے ہیں. پھر میں نے مارک کی توجہ ہٹانے کی غرض سے گفتگو کا موضوع بدل دیا. کچھ طبیعت سنبھلی؟ نہیں، حرارت سی ہے. سر میں درد بھی ہو رہا ہے. یہاں کمرے میں ادھر ادھر پھرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. کشش ثقل نہ ہونے کی وجہ سے اوپر نیچے کا کوئی وجود نہیں. ہوا میں تیرتا پھر رہا ہوں. اچھا سنو، اب میں ذرا کیمروں کی فلمیں بدلتا ہوں. کوئی 1 گھنٹے بعد ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، میں یہی ہوں. میں نے اسے اطمینان دلایا. رپورٹر ہمارے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا. سارجنٹ روڈری نے ہماری تمام گفتگو ٹیپ پر ریکارڈ کر لی تھی. ادھر بولز کچھ کافی لے آیا. بولا، میجر، میں نے سوچا کہ رات بھر جاگنا ہے، ذرا کافی ہی چلتی رہے. میں نے کہا، اب مجھے پتا چلا کہ صحافیوں میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں. ہم مسکراتے ہوئے کافی پینے لگے. رپورٹر بولز نے جیب سے مارک کی تصویر نکال لی اور اسے غور سے دیکھنے لگا. کل یہ شخص ہیرو بن چکا ہوگا. میں یہ سن کر چڑ سا گیا. ہیرو؟ اسے ہیرو بننے کی کوئی تمنا نہیں. وہ بس ایک کام کر رہا ہے. کولمبس اپنے 3 بوسیدہ پرانے جہازوں سمیت داد و تحسین وصول کرنے کے لیے روانہ نہیں ہوا تھا. وہ کچھ ثابت کرنا چاہتا تھا. مارک بھی کچھ ثابت کرنا چاہتا ہے. اچھا، کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ؟ اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ کچھ ثابت کرنا چاہتا ہے؟ مجھے اس لیے پتا ہے کہ جتنی اچھی طرح اسے میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. یہ تو وہ خود ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے. میرے پاس اس بات کے لیے الفاظ نہیں. خیر، وہ محسوس کرتا ہے کہ انسان کو ایک چھوٹے سے سیارے تک محدود نہیں رہنا چاہیے. وہ ستاروں کو چھونا چاہتا ہے. کھلے دروازے سے سرد ہوا کا جھونکا اندر آیا. باہر ریت اڑ رہی تھی. مچان لے جانے والی گاڑیاں گھڑ گھڑ کرتی گزر رہی تھیں. یوں ہی ڈھلتے ڈھلتے رات گزرتی گئی اور صبح قریب آئی. ستارے بجھنے لگے. مارک کا بہت دور پہنچ چکا تھا. رپورٹر بولز نے ایک دفعہ آہستہ سے، شاید اپنے آپ سے پوچھا، میں حیران ہوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا. میں نے کہا، ہاں واقعی میں خود حیران تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا. پاؤں پھٹنے سے پہلے مارک سے ایک بار اور گفتگو ہوئی. کہنے لگا، دباؤ اور درجہ حرارت نارمل ہے. رفتار اور آکسیجن کی مقدار میں بھی کوئی فرق نہیں. کیمرے ٹھیک چل رہے ہیں. کوئی خاص کام نہیں کرنا پڑ رہا. رپورٹر بولز نے ایک پرچی میرے سامنے رکھ دی جس پر لکھا تھا، پوچھئے کہ چاند کیسا لگ رہا ہے. میں نے پوچھا تو مارک نے جواب دیا، چاند بہت حسین اور روشن ہے. اس سے زیادہ حسین شے میری نظر سے کبھی نہیں گزری. بہت سارے چھوٹے بڑے حصے، وادیاں، پہاڑ، صحرا صاف نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا، میں اب 50,000 میل دور ہوں. میرا خیال ہے کہ میں رات کے 9 بجے چاند کے گرد مڑنا شروع کروں گا. تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے. سر میں درد نہیں، بس ذرا سست ہے. اور وہ رک گیا. مجھے تشویش ہوئی. میں نے کہا، ہاں اور کیا؟ اور میں تنہا محسوس کر رہا ہوں فرینک. دنیا پر تو دوسروں کا ساتھ ہوتا ہے. تنہائی سے بچنے کی 100 تدبیریں ہوتی ہیں.
ہم انسان محفل پسند واقعہ ہوئے ہیں نا. ادھر میرا یہ عالم ہے کہ اب میں دنیا سے 50,000 میل دور ہوں. ارد گرد 50,000 میل تک کوئی نہیں. یہ تنہائی مجھے کھائے جا رہی ہے. اگر تم سے بات کرنے کا آسرا نہ ہو تو میں نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی. مارک، میں یہیں رہوں گا تمہاری واپسی تک. دن رات ریڈیو سے چمٹا رہوں گا. یاد رکھو مارک، تم تنہا نہیں ہو. ہم تم سے باتیں کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، سمجھے؟ اس نے ایک دو باتیں اور کی اور پھر سلسلہ منقطع کر دیا. مجھے اس طرح پسینہ آ رہا تھا جیسے ابھی کئی میل دوڑ کر آیا ہوں. میں نے رپورٹر بال سے کہا، ذرا سوچو اسے کیا محسوس ہو رہا ہوگا. چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا اور سورج اور ستارے بکھرے ہوئے، اور بس ایک آواز کا ساتھ، ایک آواز کا سہارا جو ہزاروں میل دور سے آ رہی ہے. یہ کیسی شدید تنہائی ہے. رپورٹر بالز نے سر ہلایا. ہاں، مجھے تو اس تصور سے ہی دہشت ہوتی ہے. پھر صبح ہو گئی. اڈے پر چہل پہل ہوئی. رپورٹر بالز ناشتہ کرنے گیا تو میرے لیے بھی چائے اور تلے ہوئے انڈے لے آیا. جی خوش ہو گیا میرا. وہ ایک اخبار بھی لایا تھا جو مارک اور راکٹ کی خبروں سے بھرا ہوا تھا. ہم اخبار پڑھتے رہے. مارک نے کوئی بات نہ کی. میرا خیال تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے سو گیا ہے. راکٹ تو تقریباً خودکار تھا، اس لیے سونے میں کوئی خطرہ نہ تھا. دوپہر کو مارک نے رابطہ کیا. اس کی آواز تھکی تھکی اور بے رنگ تھی. ہر چیز نارمل ہے، بس راکٹ میں گھٹن بہت ہے. فاصلہ ہے 1,75,000 میل. میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے میں بالکل ٹھیک وقت پر مڑوں گا. میں نے پوچھا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ کچھ کھایا بھی؟ بھوک ہی نہیں لگی. کچھ رس پیا تھا. نہانے کو دل چاہ رہا ہے. پسینہ بہت آتا ہے اور کم وقت بہتا نہیں. ایک دو دفعہ میں نے پونچھ کر جھٹک دیا تو اس کی بوندیں ہوا میں تیرنے لگیں. یہاں سے دنیا بہت خوبصورت لگ رہی ہے، جیسے کوئی گول نیلا فٹ بال ہو. دنیا کو دیکھ دیکھ کر فرینک مجھے تمہارا اور دوسروں کا خیال آتا ہے. تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں یہاں کتنا تنہا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آدمی ٹب میں بیٹھا کسی بحر ناپیدا کنار میں بہا جا رہا ہو. اگر آئندہ ہم نے کوئی راکٹ بھیجا تو اس پر 2 آدمی ہونے چاہیے. کوئی بات ہو تو مجھے بتا دو. کیا بات ہو سکتی ہے؟ ارے ہاں، مجھے کوئی اخبار تو پڑھ کر سناؤ، لیکن بین الاقوامی اور سیاسی خبریں نہ سنانا، بلکہ چھوٹی موٹی مقامی خبریں، جیسے فلاں میں غصے میں آ کر اپنی بیوی کا سر مون ڈالا یا اسمگلروں کو ان کی محبوبہ نے پکڑا دیا، وغیرہ وغیرہ. ہم اسے اخبار پڑھ کر سناتے رہے. سپہر اخبار سنانے میں کٹی. شام کے وقت اخبار ختم ہوا تو میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. اب مارک اتنا سہما ہوا تھا کہ ریڈیو سے ہٹنے کا نام نہ لیتا تھا. تنہا رہ جانے کا خوف اس پر بری طرح غالب تھا. میں اس کے لیے ایک آواز ہی صحیح، مگر میری آواز اس کی ڈھارس بندھا رہی تھی. خدا خدا کر کے 10:55 ہوئے. اب اس کے راکٹ کو چاند کے گرد مڑنا تھا. مارک کی آواز آنی بند ہو گئی کیونکہ چاند کے درمیان میں حائل ہو جانے کے بعد کچھ دیر ریڈیو پر بات نہ ہو سکتی تھی. ابھی چاند حائل نہ ہوا تھا، مگر مارک کو اب کچھ کام کرنے تھے. حالات کو دیکھنا بھالنا تھا. کوئی 11 بجے راکٹ رانی کا محتمم کرنل جانسن اچانک کمرے میں داخل ہوا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. کیا ہو گیا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا. ہوتا کیا؟ آپریشن روم والے کہتے ہیں کہ راکٹ نے ابھی تک مڑنا شروع نہیں کیا. میں مارک سے بات کر کے دیکھتا ہوں. میں نے جلدی سے دوسرا ایئر فون اٹھا لیا. کرنل بولا، ہیلو مارک، میں کرنل جانسن بول رہا ہوں. میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں، تمہاری آواز صاف آ رہی ہے. کیا قصہ ہے کرنل؟ میری بات دھیان سے سنو. کنٹرول روم کو پتا چلا ہے کہ راکٹ نے مڑنا شروع نہیں کیا. شاید خود کار آلات کام نہیں کر رہے.
تمہیں راکٹ کو خود موڑنا پڑے گا. میری ہدایات غور سے سنو، انہیں دہراؤ اور پھر عمل کرو. دیکھو تم ایسا کرو. کرنل نے ہدایات دینی شروع کی اور پھر مارک نے لفظ با لفظ انہیں دہرایا. جب کرنل کو اطمینان ہو گیا تو اس نے ہدایات پر عمل کرنے کی اجازت دے دی. میری ناک کی نوک سے ٹپ ٹپ پسینہ گر رہا تھا. کوئی منٹ بھر بعد کرنل نے پوچھا، کچھ کام بنا؟ راکٹ کا رخ بدلا؟ لیکن جواب میں مکمل خاموشی. کچھ دیر بعد مارک نے جواب دیا، نہیں کرنل، معلوم ہوتا ہے کہ پرواز شروع کرتے وقت ابتدائی جھٹکے سے کچھ تار ٹوٹ گئے ہیں. بٹن دباتا ہوں، کچھ ہوتا ہی نہیں. اس کا مطلب تھا کہ راکٹ گھوم کر لوٹ آنے کی بجائے سیدھا چلتا جائے گا. کرنل پیچھے کو چھپ گیا اور آہ بھر کر بولا، مجھے بہت افسوس ہے مارک. اس نے اپنا ایئر فون اتار دیا اور مجھ سے کہنے لگا، فرینک، میں کچھ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں تم اس سے بات کرنا چاہو گے. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. میں 5 منٹ تک چپ چاپ بیٹھا رہا. میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں بات کس طرح سے شروع کروں. اتنے میں مارک خود ہی بول اٹھا، فرینک، میرا خیال ہے کہ میں کامیاب نہ ہو سکوں گا. میں جواب میں یہی کہہ سکا، ہاں تم کامیاب نہ ہو سکو گے. راکٹ کے خراب ہونے کی وجہ سے اب راکٹ چاند کے گرد مڑ نہیں پائے گا اور اس کا رخ زمین کی طرف نہیں ہو سکے گا، بلکہ تم چاند کے قریب سے گزرتے ہوئے سیدھے ہی کہیں خلا میں نکل جاؤ گے. مارک نے کہا، فرینک، کیا تم کچھ دیر مجھ سے باتیں کرتے رہو گے؟ میں اکیلا ہوں، بالکل اکیلا ہوں. اف میرے خدا. کیوں نہیں مارک، تم جب تک چاہو گے میں یہاں موجود رہوں گا. اور پھر میں تمام رات اس سے باتیں کرتا رہا. گھر بار کی چھوٹی موٹی باتیں، روزانہ زندگی کے معمولی حادثات، اور یہ کہ بچپن کے دن کتنے اچھے تھے اور ہم کیا کیا کرتے تھے، اور گرمیوں کے دن اور سردیوں کی راتیں کیسی ہوتی تھی، خزاں میں پتے کس طرح جھڑتے تھے. اب اس کا راکٹ چاند سے آگے نکل چکا تھا اور سیدھا چلا جا رہا تھا. اس کی آواز مدھم پڑتی گئی اور آخر اس سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے ہمیں مورس کوڈ سے مدد لینا پڑی. اگلی صبح تک تو مورس کوڈ سے کام چلا، پھر وہ بھی وقتاً فوقتاً جواب دینے لگا. شاید سپہر کے وقت، مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں کہ سپہر تھی یا شام تھی. میں مسلسل جاگتے رہنے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا کب سو گیا. جب سارجنٹ روڈنی نے مجھے جگایا تو رات ہو چکی تھی. اس نے چند کاغذ میری طرف بڑھائے جن پر چند بے ترتیب سے پیغام لکھے تھے اور ایک دعا کے 1-2 نامکمل جملے. کہنے لگا، اب وہ ریڈیو کی پہنچ سے باہر ہے. رپورٹر بولز نے رپورٹ لکھتے لکھتے ہاتھ روکا اور بولا، میجر، آپ کے نام میں بھی لیونز آتا ہے اور مارک کے نام میں بھی. آپ رشتہ دار تھے کیا؟ میری آنکھیں بھیگ گئیں. میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا. کیا تم نے تعلقات عامہ والوں کا پرچہ نہیں دیکھا تھا؟ مارک میرا چھوٹا بھائی تھا. یہ کہہ کر میں اٹھا اور کمرے سے نکل گیا. کوئی 2-2.5 میل چلنے کے بعد میں ریت کے ایک تودے پر بیٹھ کر ستاروں کی طرف دیکھنے لگا. دور دور تک پھیلی ہوئی لامتناہی تاریکی میں، اوپر ہزاروں لاکھوں میل اوپر تاریکی میں، خلا میں ایک خوفزدہ اور تنہا نوجوان تھا جسے آج رات سے پہلے میں کبھی سمجھ نہ پایا تھا. میں سوچنے لگا کہ وہ اپنے راکٹ میں تنہا اور سہما بیٹھا ہوا اس چھوٹے سے نیلے کرے کو
जो उसकी दुनिया थी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के एक नुक्ते में तब्दील होते देख रहा होगा। सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी का नुक्ता, जिसे कुछ देर बाद वो लाखों दूसरे नुक्तों में शनाख्त भी ना कर सकेगा। मैंने मार्क को कभी ना समझा था, लेकिन मैंने उसे रात से पहले कभी ख्वाबों और आदर्शों को और उन पर मर मिटने वालों को भी समझा ही ना था। मैंने चांद की तरफ देखा जो खूब चमक रहा था, और फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि जरूरी नहीं कि ख्वाब देखने वालों के साथ ही फना हो जाए। किसी ना किसी रोज कोई और नौजवान कोशिश करेगा और किसी ना किसी रोज वो कामयाब हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मार्क जैसा कोई नौजवान सितारों को छू लेगा।